فزیکل غلامی ہوتی ہے، ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. اور وہ جو کلونیلزم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہمیں ذہنی غلام بنا دیتا ہے دوسرے کلچر کی. ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور کیونکہ اس وقت اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ انگریزی زبان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. وہ ایک وقت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے انگریزی کی وجہ سے ایک دوسرے کلچر کا غلام بن جانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کیونکہ غلام پھر اچھے غلام ہی بنتے ہیں، ان کے اندر اوریجنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے، اوریجنل تھاٹ ختم ہو جاتا ہے، انوویشن، انوینشنز جس کی وجہ سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ بس صرف باہر سے نالج کو اڈاپٹ ہی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی پھر نالج پروڈیوس نہیں کرتے. اور یہی جب آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو جو ایک دم وہ سویلائزیشن اوپر گیا تھا اس کے پیچھے پورا ایک انٹلیکچوئل، پورا ایک تھنک ٹینکس بنے تھے جو بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا تھا ہارون الرشید نے اور مامون الرشید نے. وہ جو ساری دنیا سے انہوں نے کتابوں کی ٹرانسلیشنز کی تھی وہاں، اس میں بڑے بڑے اسکالرز نکلے تھے. مسلمانوں نے دنیا کے اندر سائنس میں لیڈ کیا تھا، ٹاپ اسکالرز مسلمان تھے. اس کی وجہ تھی کہ ان کی باقاعدہ ایک علم سیکھنے کو انہوں نے ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا کہ آپ اگر عبادت کا درجہ دے دیا تعلیم کی حاصل کرنے کا. اور پھر اوریجنل تھنکنگ آئی جب انہوں نے ٹرانسلیٹ ایرسٹوٹل کے اور گریک اسکالرز کی، انہوں نے جب کتابیں ٹرانسلیٹ کی عربی میں، اور پھر اپنی اس کے اوپر تبصرے کر کے ان کو اس تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے گئے. تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسلمان دنیا کا، کہ کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے. ہم ابھی تک جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ تو صرف مینس ٹو این اینڈ ہونا چاہیے، یہ تو صرف ایک یہ طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا. اور اسی لیے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو، ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا، مشن سٹیٹمنٹ تھی، اسلامی فلاحی ریاست، بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہونا. تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر 1 پرنسپل تھا عدل اور انصاف، جس کو اس کو انگریزی میں رول آف لاء کہتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا کے کیا حالات ہیں رول آف لاء کے انڈیکس میں. اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے رول آف لاء کے انڈیکس میں وہ کدھر ہیں. ایک رول آف لاء انڈیکس ہے جس میں ٹاپ پہ سوئٹزرلینڈ ہے 99.9%، اور سب سے کم ہے نائجیریا 7% پہ. نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، غربت کی انتہا ہے وہاں نائجیریا میں. سوئٹزرلینڈ میں کوئی ریسورسز ہی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہاں رول آف لاء اور انصاف ہے وہ سب سے خوشحال ملک ہے. یورپین ویسٹرن ملک سب 80 to 90% ہے رول آف لاء میں اور خوشحال ہیں. اور مسلمان دنیا